ہسپتال کے پرشور کوریڈور میں ہادیہ کی دردناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ ہسپتال کے تنگ اور حفظدہ کوریڈور میں ہادیہ کے سسرال والوں کے قدموں کی چاپ بے چینی اور خوف کی عکاسی کر رہی تھی۔ ہادیہ کے کمرے سے آتی ہوئی درد سے بھری چیخیں ان کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھیں، جس نے ماحول میں ایک عجیب سا ہیبت ناک سکوت پیدا کر دیا تھا۔ ہادیہ کی سانس بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو ہاتھوں میں مروڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکرمندی کی بجائے ایک عجیب سی بے تابی تھی، جو ہادیہ کی تکلیف سے زیادہ خود ان کے اپنے مفادات سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہی ڈیوٹی پر موجود نرسوں کے پاس جاتی، اپنی آواز میں مصنوعی لرزش پیدا کرتی اور گڑ گڑا کر کہتی کہ خدا کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلائیں، ہادیہ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کی منتیں کسی ہمدردی پر نہیں، بلکہ اس خوف پر مبنی تھی کہ اگر اس نازک مرحلے پر ہادیہ کو کچھ ہو گیا تو ان کے گھر کا وہ واحد سہارا، یعنی وہ بچہ جس کی انہیں شدت سے امید تھی، ضائع ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹروں کے پیر پکڑنے کو تیار تھے۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ان کا غصہ اور خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ ہادیہ کی تکلیف کو پس پش ڈال کر صرف اپنی مطلب برابری کے لیے ہی ڈاکٹروں کی ڈیلیوری میں جلدی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ لیبر روم کے باہر کا منظر انتہائی کشیدہ تھا، جہاں ہادیہ کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل رہی تھیں۔ نرسوں کا ایک گروہ آپس میں سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لیبر روم کے اندر قدم رکھے۔ ایک سینئر نرس نے پریشانی سے اپنے ساتھی کا بازو پکڑا اور دھیمی آواز میں بولی، تمہیں معلوم ہے یہ کیس کتنا پیچیدہ ہے؟ ہادیہ کی حالت بہت نازک ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اپنی پروفیشنل ساکھ داؤ پر لگا کر اس خطرناک ڈیلیوری کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ دوسری نرس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے مایوسی سے جواب دیا، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ اسٹیج پر آپریشن کرنا یا نارمل ڈیلیوری کروانا، دونوں صورتوں میں ہی جان کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اور ہادیہ کا کیس پہلے ہی بہت سی پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ کوئی بھی اپنی فائل پر اس موت کا داغ نہیں لگوانا چاہتا۔ کوریڈور میں موجود عملے کے چہروں پر بے بسی صاف عیاں تھی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے اور ذمہ داری سے دامن چھڑانے کی کوشش میں تھا۔ ہسپتال کا ماحول کسی میدان جنگ جیسا تھا، جہاں زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی، مگر طبی عملے کے پاس خاموشی اور معذرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک جونیئر ڈاکٹر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اگر کسی نے ابھی مداخلت نہ کی تو یہ ماں اور بچہ دونوں کا آخری وقت ہو سکتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹروں کی مجبوری بھی تو دیکھو، کون اپنی وردی پر کسی کی لاش کا الزام لگا سکتا ہے؟ اس جملے کے ساتھ ہی وہاں موجود ہر شخص نے اپنی نظریں چرا لیں، جیسے وہ سب اپنی بے بسی کو چھپانے کے لیے الفاظ کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوں۔ ہسپتال کے مرکزی دروازے سے ڈاکٹر فرقان کا داخلہ ہوا تو ان کے کوٹ کی آہٹ اور جوتوں کی مخصوص آواز نے وہاں موجود تناؤ کو مزید گہرا کر دیا۔ وہ ایک انتہائی باصلاحیت مگر سخت مزاج سرجن کے طور پر جانے جاتے تھے، جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک سرد سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ ہادیہ کی سسرال والوں نے جیسے ہی سفید کوٹ پہنے ہوئے فرقان کو دیکھا، وہ بھاگتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ ہادیہ کی ساس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بے تابی سے کہا، ڈاکٹر صاحب شکر ہے آپ آ گئے، آپ کی بہت ضرورت تھی، اندر وہ لڑکی مر رہی ہے، خدا کے لیے اسے بچا لیں اور ڈیلیوری کروا دیں، ہماری ساری امیدیں آپ سے ہی وابستہ ہیں۔ فرقان نے اپنی فائل ایک طرف رکھی اور نہایت ہی سرد مہری سے سسرال والوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں بلکہ ایک بیزار سی کیفیت تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، میڈم یہ کوئی سبزی منڈی نہیں ہے کہ آپ مجھے حکم دیں گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں یہاں کسی کی زندگی کی بھیک مانگنے نہیں آیا، بلکہ اپنا کام کرنے آیا ہوں۔ سسرال والوں میں سے ایک مرد نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی فیس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ بس اندر جائیں اور آج کا کام ختم کریں، ہمیں بچے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فرقان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کے قریب آ کر کہا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ہادیہ کی زندگی سے زیادہ اس بچے کی فکر ہے۔ اگر میں نے اندر قدم رکھا تو یاد رکھنا کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ اگر تمہیں صرف اپنی مطلب کی چیز سے غرض ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں ابھی اس کیس کو چھوڑ کر واپس جا سکتا ہوں۔ وہاں موجود ہادیہ کے سسرال والے فرقان کے اس جارحانہ رویے پر خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں ابھی ایک خاص مقصد کی چمک باقی تھی۔ فرقان نے انہیں نظر انداز کیا اور لیبر روم کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر فرقان نے لیبر روم کا بھاری دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا ماحول شدید گھٹن زدہ تھا۔ ادویات کی تیز بو اور ہادیہ کے گلے سے نکلتی ہوئی کراہیں فضا کو بوجھل کر رہی تھیں۔ فرقان کے داخل ہوتے ہی کمرے میں موجود نرسیں جو اب تک کسی معجزے کی منتظر تھیں ایک دم ہوشیار ہو گئیں۔ فرقان نے ایک سرسری سی نظر پورے کمرے پر ڈالی، جہاں تمام آلات جراحی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے موت خود بھی وہاں کھڑی اپنے ہی شکار کا انتظار کر رہی ہو۔ ہادیہ کے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے فرقان کے جوتوں کی آواز فرش پر گونج رہی تھی۔
جو وہاں موجود ہر فرد کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نرس کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں حکم دیا، سب باہر نکل جائیں، مجھے ابھی اس مریضہ کے ساتھ اکیلے بات کرنی ہے۔ نرسیں حیرت اور تردد سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ تب فرقان نے آبرو اچکا کر دوبارہ کہا، میں نے کہا باہر جائیں، یہ میرا کیس ہے اور مجھے کوئی مداخلت پسند نہیں۔ کمرے میں موجود ایک نرس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی حالت بہت نازک ہے، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ فرقان نے اپنے چشمے اتار کر میز پر رکھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت لہجے میں بولا، کیا آپ کو میری اہلیت پر شک ہے یا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے سامنے کام کروں جو خود اس کے لیے موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ فوراً باہر جائیں ورنہ ابھی اسی وقت نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس کے غصیلے اور پروکار لہجے نے نرسوں کو ہی خاموش کرا دیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا، جس کے بعد کمرے میں صرف فرقان اور ہادیہ کی بھاری سانسیں رہ گئیں۔ تناؤ کی لہریں اتنی شدید تھیں کہ کمرے کی ہوا جیسے تھم سی گئی تھی اور فرقان کی نظریں ہادیہ کے اس وجود پر مرکوز تھیں جو درد کی آخری لہروں سے نبرد آزما تھا۔ ہادیہ کے جسم سے درد کی ایک ایسی لہریں اٹھ رہی تھی کہ وہ بیڈ کی چادروں کو مٹھیوں میں بھینچ کر خود کو سمیٹ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سوکھ کر پھٹ چکے تھے اور گلے سے نکلنے والی آواز اب کراہوں میں تبدیل ہو کر کمرے کی خاموش سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتی تو اس میں صرف اذیت اور مدد کی طلب دکھائی دیتی، پھر درد کا شدید جھٹکا اسے دوبارہ نیم غنودگی میں دھکیل دیتا۔ ڈاکٹر فرقان جو اب تک اس کی تکلیف کا اندازہ لگا رہا تھا، آہستہ سے ہادیہ کے بیڈ کے قریب ہوا اور ایک پرسکون لیکن دھیمی آواز میں بولا، ہادیہ میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو اور گہرا سانس لو۔ ہادیہ نے لڑکھڑاتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں فرقان کے چہرے پر جم گئیں جو اس وقت کسی حد تک اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے خود کو پرسکون ظاہر کر رہا تھا۔ فرقان نے اس کے ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، گھبراؤ مت، میں یہاں ہوں، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور اپنی سانس پر توجہ دو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو ورنہ تم خود کو مزید تکلیف پہنچاؤ گی۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ اسے کچھ سہارا دے سکے، حالانکہ اس کے اپنے اندر ماضی کی تلخ یادیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ ہادیہ نے اس کی بات سن کر درد کو برداشت کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اس کے چہرے کی لکیروں سے عیاں تھا کہ وہ کتنی شدید کرب میں مبتلا ہے، مگر فرقان کی آواز میں موجود ایک عجیب سا ٹھہراؤ اسے کسی حد تک سنبھال رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دانتوں کو ہونٹوں میں دبا کر تکلیف کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور فرقان اسے مسلسل ہدایت دے رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ درد کی ایک ایسی شدید لہر ہادیہ کے جسم سے گزری کہ اس کی ہڈیوں تک میں کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور تڑپ کر ڈاکٹر فرقان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر زور سے بھینچ لیا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ فرقان کی انگلیاں درد سے کراہنے لگیں، جیسے ہادیہ اس کے وجود کے ذریعے اپنی تمام تر اذیت کو باہر نکال رہی ہو۔ اس کے دانت آپس میں بری طرح بج رہے تھے اور سانسیں بھی سینے میں اٹک رہی تھیں۔ وہ ہانپتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں چلائی، ڈاکٹر پلیز، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، میں مر جاؤں گی، اب مجھ میں ہمت نہیں بچی۔ فرقان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے کی بجائے اسے ویسے ہی رہنے دیا، حالانکہ اس کی کلائی پر ہادیہ کے ناخنوں کے نشان گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہادیہ کے چہرے کی رنگت بھی زرد پڑ چکی ہے اور وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو سکتی ہے۔ فرقان نے اس کے قریب جھک کر قدر سختی سے مگر اپنی آواز میں کرب چھپاتے ہوئے کہا، ہادیہ میرے ہاتھ کو تو چھوڑو مت، اسے دباؤ، جب تک تم تکلیف نہیں نکالو گی تب تک تمہارے اندر کا یہ درد کم نہیں ہوگا۔ چیخو، رو، مگر اپنے اندر کچھ مت رکھو ورنہ تم خود کو ختم کر لو گی۔ ہادیہ نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ فرقان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں موت کا خوف اور جینے کی طرف دونوں عیاں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر درد کے ایک نئے جھٹکے کے ساتھ دوبارہ فرقان کے ہاتھ کو زور سے دبوچتے ہوئے تڑپ کر بولی، تمہیں نہیں پتا یہ کتنی تکلیف دہ ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ درد نے اس کی آواز کو دوبارہ سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ فرقان نے ہادیہ کی اس شدید گرفت کو محسوس کیا تو اس کے اعصاب میں ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ ہادیہ کے آنسو سے بھیگے چہرے اور کرب سے بل کھاتے ہوئے ماتھے کو دیکھ کر وہ بے اختیار اپنی نظریں ان کے نقوش پر جمانے پر مجبور ہو گیا۔ پہلے تو اس کا دھیان صرف طبی معاملے پر تھا، لیکن جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ وہ چہرہ جو درد سے نڈھال تھا اسے کسی انجانی مگر تکلیف دہ یاد کی طرف کھینچ رہا تھا۔ فرقان نے اپنی نظریں ہادیہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں جو بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وہ اس کے چہرے کی لکیروں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ہاتھ کی گرفت جو اب تک ہادیہ کے ہاتھوں میں تھی آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ فرقان نے ہکلاتے ہوئے دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ تم ہو ہادیہ؟
ہادیہ نے جو درد کی شدت سے نیم غنودگی میں تھی اپنی بھاری آنکھیں کھول کر فرقان کو دیکھا۔ اس نے پہچاننے کی کوشش کی لیکن تکلیف نے اس کی بصارت کو دھندلا دیا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، ڈاکٹر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز کچھ کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ فرقان کا پورا وجود ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اپنی نظریں ہادیہ کے چہرے سے ہٹا کر ایک لمحے کے لیے چھت کی طرف کی، جیسے وہ کسی آسمانی فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس کی سانسیں غیر متوازن ہو گئیں۔ وہ جو اب تک ایک مشین کی طرح کام کر رہا تھا، اب ایک ایسے مجرم کی طرح کھڑا تھا جس کے سامنے اس کا ماضی آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ اس نے ہادیہ کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک وحشت اور پشیمانی کا طوفان تھا۔ فرقان کی آنکھوں کے سامنے ہادیہ کا چہرہ دھندلا گیا اور ہسپتال کا یہ لیبر روم یکا یک غائب ہو کر ایک برس پرانی ایک تاریک ویران سی رات میں بدل گیا۔ وہ یادیں جو اس نے اپنے ضمیر کے سب سے اندھیرے خانے میں قید کر رکھی تھیں، سیلاب کی طرح اس کے دماغ پر حملہ آور ہو گئیں۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ہادیہ، وہی معصوم اور بیوہ ہادیہ، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گڑ گڑا رہی تھی اور اس نے اپنی انا اور ہوس کی تکمیل کے لیے اس کی عزت اور زندگی کو تار تار کر دیا تھا۔ فرقان کے ذہن میں گونجتی وہ آوازیں آج بھی اتنی ہی واضح تھیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں بے سہارا ہوں۔ اور اس کا اپنا ہی کہا، کون دیکھا گیا تمہیں؟ کون پوچھے گا تمہارا حال؟ وہیں کھڑے کھڑے فرقان کا سر گھومنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس وقت ایک سنگ دل انسان بنا ہوا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ آج اس عورت کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی زندگی کی یہ تباہی اسی کے ہاتھوں لکھی گئی تھی۔ اس کا ضمیر اسے اندر سے کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھوں میں جکڑ لیا جیسے وہ ان یادوں کو اپنے دماغ سے باہر نکال دینا چاہتا ہو۔ وہ خود سے ہی بڑبڑانے لگا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ وہی لڑکی ہے جس کی زندگی میں نے برباد کی تھی۔ اس کے آنسو، اس کی وہ چیخیں جو اس دن کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی تھیں، آج اس ہسپتال کی دیواروں میں دوبارہ گونج رہی ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ اب میری زندگی سے نکل چکی ہے، لیکن یہ تو قدرت کا انتقام ہے۔ اس کے سامنے ماضی کے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ لڑکی کا تنہا ہونا، اس کا وہ بیوہ کا لباس، اور پھر اس کا وہ ظلم جس کے بعد ہانیہ کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ فرقان کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نمی اتری۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آج ایک ڈاکٹر کے طور پر نہیں بلکہ ایک مجرم کے طور پر اس کے سامنے کھڑا ہے، اور اب اسی گناہ کا نتیجہ اس کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں ہادیہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنی دردناک راہوں میں شاید اسے پہچان بھی نہیں پا رہی تھی، اور یہی حقیقت فرقان کے لیے کسی سزائے موت سے کم نہیں تھی۔ فرقان کا پورا جسم ایک شدید لرزش سے دوچار ہو گیا تھا۔ اس نے ہادیہ کی کلائی تھام رکھی تھی، مگر اب وہ گرفت ایک طبی معائنے کی نہیں بلکہ کسی بڑے انکشاف کے صدمے کی تھی۔ ہادیہ کی گردن پر موجود وہ چھوٹا سا تل، اس کے چہرے کی وہ مخصوص ساخت جو فرقان کے دل و دماغ پر کسی گہرے زخم کی طرح نقش تھی، اب مکمل طور پر واضح ہو چکی تھی۔ فرقان نے ہادیہ کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے ایک کرب آمیز سرگوشی نکلی۔ ہادیہ، تم وہی ہو؟ ہادیہ ہو؟ ہادیہ جو درد کی شدت سے نڈھال تھی، اس نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس نے سامنے کھڑے ڈاکٹر فرقان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب طبی سنجیدگی کی جگہ ایک خوفناک اعتراف تھا۔ ہادیہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کیا آپ وہی ہیں جو… وہ آگے نہ بول سکی کیونکہ اس کے ذہن میں اس سیاہ رات کا منظر تازہ ہو گیا تھا جب فرقان نے اس کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ فرقان نے اپنا ہاتھ ہادیہ کے بازو سے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی ہٹا لیا جیسے وہ کسی جلتی ہوئی چیز کو چھو رہا ہو۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے بے بسی اور اذیت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے یہاں اس حالت میں ملو گی۔ ہادیہ، تم تو تب ہی ختم ہو چکی تھیں جب میں نے… ہادیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لہر بہہ نکلی۔ اس نے اپنے دونوں مٹھیوں میں بیڈ کی چادر کو سختی سے جکڑ لیا اور کراہتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں ہاں اپنی موت سے لڑ رہی ہوں۔ آپ بس یہاں سے چلے جائیں، میری عزت پہلے ہی نیلام ہو چکی ہے، اب میری جان کے در پہ کیوں ہیں آپ؟ فرقان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کی روح کرب سے چیخ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک ڈیلیوری کیس نہیں بلکہ اس کے گناہوں کا حساب کتاب ہے۔ وہ کربناک لہجے میں بولا، ہادیہ، میں نے جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن اس وقت تمہاری جان بہ جانا ہی میرے یہ گناہ کا واحد کفارہ ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس کی آواز میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو سچائی کے اعتراف سے پیدا ہوتی ہے۔ فرقان ہادیہ کے الفاظ سن کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کی نظریں ہادیہ کے پیٹ پر جمی تھی جو درد کی لہروں کے ساتھ ہی اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وقت کی رفتار جیسے تھم سی گئی تھی۔ 9 ماہ قبل کی وہ منحوس رات، وہ بربریت، وہ اندھیرا، سب کچھ ایک لمحے میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
اس نے لرزتی ہوئی آواز میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ بچہ، یہ میری ہی نشانی ہے جو میرے گناہ کی کوکھ میں پروان چڑھ رہا ہے۔ ہادیہ نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ درد کی شدت کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کرخناک مسکراہٹ آئی اور وہ ہانپتے ہوئے بولی، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ اسی گناہ کا ثمر ہے جسے دنیا میری رسوائی کہتی ہے۔ اب سمجھ آئی آپ کو؟ اب آپ کو وہ خوف کیوں نہیں رہا کہ کیس خراب ہو جائے گا؟ اب تو آپ اپنی ہی اولاد کی جان بچانے کے لیے آئے ہیں نا؟ فرقان نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر ہی گر رہی ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں موجود میڈیکل آلات اب اسے بوجھ لگنے لگے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہادیہ کے پیٹ پر دوبارہ ہاتھ رکھا، لیکن اس بار اس کا لمس طبی نہیں بلکہ ایک باپ کا تھا جو اپنی ہی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے ایک مجرم کے روپ میں کھڑا تھا۔ فرقان نے ہادیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہادیہ، میں نے تمہیں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی ہی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو اس طرح گود میں اٹھاؤں گا۔ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں ہے، میرے پچھتاوے کا بھی حصہ ہے۔ ہادیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور درد سے کراہتے ہوئے بولی، مجھے آپ کے پچھتاوے سے کوئی غرض نہیں ڈاکٹر فرقان، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اس معصوم بچے کو اس دنیا میں آ جانا چاہیے اور میرے گناہوں کی سوری سے آزاد ہو جائے۔ اگر اس کے لیے مجھے مرنا بھی پڑے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس اسے بچا لیجیے، یہ آپ کا آخری فرض ہے۔ فرقان کا دل اس وقت ایک شدید جھٹکے کے ساتھ عالم میں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر ایک ڈاکٹر کے عزم کے ساتھ بولا، میں اسے بچاؤں گا ہادیہ، میں اسے اپنی زندگی دے کر بھی بچاؤں گا، کیونکہ اب مجھے صرف یہ بچہ نہیں چاہیے زندہ۔ ہادیہ کا جسم اب شدید جھٹکوں کی زد میں تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی سپاٹ پڑ چکی تھی اور وہ نیم غنودگی میں بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر فرقان کا کوٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحب، میں اب مزید نہیں لڑ سکتی، میرا دم نکل رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے موت میرے قریب کھڑی ہے۔ پلیز میری زندگی کا نہ صحیح، اس بچے کی زندگی کا تو سوچیں، یہ بے گناہ ہے، اسے ظلم کی سزا مت دیجیے گا، اگر میں مر بھی گئی تو بھی اسے زندہ باہر نکال لائیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ فرقان کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ یہ سب اسی کے کیے دھرے کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر کا فرض تھا جو اسے پروفیشنل رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ہادیہ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ اپنی غلطی کی اصلاح کا آخری موقع تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اپنی ٹیم کو آواز دینے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی اور نے اس کیس میں مداخلت کی تو اس بچے کی حقیقت سب پر آشکار ہو جائے گی۔ وہ ہادیہ کے سرہانے جھکا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کرب بھری آواز میں بولا، ہادیہ خاموش ہو جاؤ، تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تم مرنے کی بات کر کے مجھے مزید مجرم مت ٹھہراؤ، میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا، لیکن تم خود کو مت چھوڑو، میری آواز سنو، سانس لو، صرف سانس لو۔ ہادیہ نے آنکھیں پوری طرح بند کر لیں اور ہانپتے ہوئے دوبارہ سے فریاد کی، اگر آپ کو ذرا بھی احساس ہے اس دکھ کا جو آپ نے مجھے دیا تو بس اس بچے کو بچا لے، مجھے اب جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں تو بس ایک لاش ہوں، لیکن یہ بچہ، یہ میرا وجود ہے، اسے مرنے مت دیجیے گا، ورنہ میری روح بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فرقان نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آلات جراحی سنبھالے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب ہادیہ کی نبض سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھیں، اور اس کے اندر کا تضاد اسے مسلسل یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ ایک بیک وقت مجرم بھی ہے اور مسیحا بھی۔ فرقان نے جب جراحی کے اوزار اپنے ہاتھوں میں تھامے تو اس کی انگلیاں اس قدر لرز رہی تھیں کہ اسے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ہادیہ کی زندگی برباد کی تھی، اور آج تقدیر نے انہیں ہی اسی زندگی کو بچانے کا موقع دیا تھا۔ وہ ہادیہ کی کراہوں کو سن رہا تھا جو اب گلے میں اٹکی ہوئی سسکیوں میں بدل چکی تھیں، اور ہر کراہ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو کوستے ہوئے بڑبڑایا، فرقان، تم نے کیا کیا؟ ایک طرف تم اسے مارنے کے در پہ تھے اور آج اسی کی زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، آج میں اس امتحان میں کھڑا ہوں جس سے مجھے بھاگنا ناممکن تھا۔ اس کا ہر قدم جرم کے احساس کے بوجھ سے لڑکھڑا رہا تھا، مگر ہادیہ کی بڑھتی ہوئی کمزوری اسے مزید تاخیر کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا تھا جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ صرف چند سیکنڈز کی دوری پر تھا۔ فرقان کی آنکھوں کے سامنے ہادیہ کا تکلیف سے نڈھال وجود تھا، اور اس کے دماغ میں وہ تمام طبی اصول تھے جو ایک ماہر سرجن بناتے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے جذباتی کشمکش میں کھو گیا۔ کیا وہ اس سے ایک مریضہ سمجھ کر ڈلیوری کروائے، یا اسے اس ماں کے طور پر دیکھے جس نے اس کے گناہ کو اپنے اندر پال رکھا ہے؟ اس نے اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کو مجتمع کیا اور ایک لمبی سانس لے کر ہادیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے خود سے ہی کہا، اب جذبات کو کچلنا ہوگا، اگر اس وقت میں نے کمزوری دکھائی تو یہ دونوں ماں اور بچہ ختم ہو جائیں گے، مجھے
مجھے آج اپنا ڈاکٹر ہونا اپنے گنہگار ہونے سے زیادہ اہم ثابت کرنا ہوگا۔ اس کا ہاتھ اب لرزنا بند ہو چکا تھا اور اس کی توجہ مکمل طور پر اس زندگی پر مرکوز تھی جو دنیا میں آنے کے لیے بےتاب تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ایک ایسا درد موجود تھا جسے شاید کوئی بھی طبی مہارت نہیں مٹا سکتی تھی۔ جیسے ہی بچے کے سر کا کچھ حصہ ظاہر ہوا، کمرے کا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا۔ فرقان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، لیکن اس کے ہاتھ اب پتھر کی طرح ساکت اور ماہر تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہادیہ کی طرف دیکھا جو نیم بے ہوشی میں اپنی آخری طاقت جمع کر رہی تھی، اور پھر پوری توجہ کیس پر مرکوز کر دی۔ اس نے بہت احتیاط نفاست سے ہی بچے کی پوزیشن کو درست کیا تاکہ ماں اور بچہ دونوں کسی بھی مزید نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ اپنے اندر کے مجرم کو پوری طرح کچل چکا تھا اور اب صرف ایک ماہر ڈاکٹر کی حیثیت سے ہی ہر حرکت کر رہا تھا۔ ہادیہ، صرف ایک بار اور پوری ہمت لگا دو، بس تھوڑا سا اور، وہ ایک دھیمی مگر پرعزم آواز میں چیخا، اور اس کے ساتھ ہی ہادیہ نے اپنی آخری طاقت کے ساتھ زور لگایا۔ فرقان نے اپنی برسوں کے تجربے کو بروئے لاتے ہوئے بڑی مہارت سے بچے کو باہر نکالا، جس کے بعد کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک پیدائش نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں سے ہی وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس نے بچے کے منہ سے رکاوٹیں دور کی اور اسے محفوظ ہاتھوں میں سنبھالا۔ اس دوران اس کی آنکھیں نم تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ مولود کی بلند اور باریک چیخ نے چیر کر رکھ دیا، جس سے اس کے بھاری فضا میں زندگی کی نوید کھول دی۔ فرقان نے جب بچے کو اس کی پہلی سانس لیتے دیکھا تو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ایک بار پھر لوٹ آئی، لیکن اس بار یہ کسی مجرم کا احساس نہیں بلکہ ایک ایسی خوشی تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ ہادیہ، جو اب تک درد کی اذیت سے نڈھال تھی، بچے کی یہ پہلی چیخ سنتے ہی ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ نیم غنودگی کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت تھی، جیسے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہو اور اب اسے کسی بھی چیز کا کوئی ڈر نہیں رہا۔ فرقان نے بچے کو احتیاط سے ایک گرم کپڑے میں لپیٹا اور ہادیہ کے پاس ہی رکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کہے، لیکن الفاظ اس کے گلے میں آ کر اٹک گئے۔ ادھر لیبر روم کے باہر ہادیہ کے سسرال والوں کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ساس نے بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور غصے سے بڑبڑائی، اتنا وقت ہو گیا ہے، اب تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو کوئی غم نہیں، لیکن میرے پوتے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سسر کے چہرے پر بھی فکر مندی سے زیادہ لالچ کے آثار تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور ہر بار کھلنے والے دروازے کی طرف پلکیں چپکانے بغیر دیکھ رہے تھے۔ اس کے لیے ہادیہ کی زندگی کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی فکر تھی کہ کیا وہ بچہ صحیح سلامت دنیا میں آ چکا ہے یا نہیں۔ وہ آپس میں کسر پسر کر رہے تھے، اگر ڈاکٹر نے اسے بچا لیا تو ہم اسے ہادیہ کے حوالے نہیں کریں گے، یہ بچہ صرف ہمارا ہے، اس کا اس لڑکی سے کیا تعلق؟ ان کے لہجے میں موجود سرد مہری اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ہادیہ کے وجود کو پہلے ہی اپنے گھر سے نکال چکے تھے، اب بس اس ننھے وجود کا انتظار کر رہے تھے جسے وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے والے تھے۔ فرقان نے لیبر روم کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو باہر کھڑے ہادیہ کے سسرال والے کسی شکاری کی طرح لپکے۔ ان کے چہروں پر فکر سے زیادہ بے صبری عیاں تھی۔ فرقان نے اپنے ماسک کو نیچے اتارا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی گہری خاموشی تھی جو کسی بھی خوفزدہ کر سکتی ہے۔ ساس نے بےتابی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب بچہ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرقان نے ایک طویل خاموشی کے بعد جیسے بہت مشکل سے الفاظ ڈھونڈے ہوں سرد لہجے میں کہا، بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر اپنی نظریں جھکا لیں جیسے وہ مزید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہا ہو، یا شاید وہ خود اس خبر کے بعد خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس خبر کے ملتے ہی سسرال والے تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گئے، لیکن فرقان اس وقت اپنی ہی دنیا میں بکھر چکا تھا۔ اس نے کچھ لمحے قبل جب بچے کو اپنی گود میں لیا تھا تو اسے اپنے ہی خون کی جھلک اس کے معصوم چہرے پر نظر آئی تھی، اس کی اپنی آنکھوں کی ساخت، اس کی پیشانی کی لکیریں، وہ سب کچھ اس کے اپنے ہی ماضی کا عکس تھا۔ یہ احساس کہ وہ اس بچے کا باپ ہے اس پر کسی بجلی کی طرح گرا۔ وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک ایسا تضاد تھا کہ جس بچے کو وہ اپنی غلطی کا ثبوت سمجھ کر دنیا سے چھپانا چاہتا تھا، آج وہی اس کے وجود کا سب سے بڑا سچ بن کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے اندر کا باپ اور اس کے اندر کا مجرم آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ کھڑا تھا لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس منہ سے اس بچے کو دیکھے، کس حق سے اسے چھوئے۔ وہ اپنی ہی گناہ
اس معصوم پیکر کو دیکھ کر ایک ایسی کرخناک کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا جس کا مداوع شاید دنیا کی کسی دوا کے پاس نہیں تھا۔ ہادیہ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں تو کمرے کی سفید چھت اسے کسی خواب کی طرح محسوس ہوئی۔ اس نے بے چینی سے اپنے آس پاس دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے پہلو میں پڑے اس ننھے وجود پر پڑی، اس کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کی لہر بہہ نکلی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا جس کی ہلکی سی سانسیں اس کے سینے کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ یہ بچہ اس کی تمام تر اذیتوں، رسوائیوں اور اس اندھیری رات کا حاصل تھا، لیکن اسے گود میں لے کر ہادیہ کو یوں لگا جیسے اس نے اپنی کھوئی ہوئی کائنات پا لی ہو۔ وہ بچے کے چہرے کو چوم کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ مستقبل کا ایک گہرا خوف بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا اس معصوم کے لیے کتنی ظالم ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ڈاکٹر فرقان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پیشہ وارانہ سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی اداسی تھی جو ہادیہ کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی۔ فرقان کو دیکھتے ہی ہادیہ کے چہرے کی وہ مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی اور اس نے بچے کو اپنے سینے سے مزید بھینچ لیا۔ فرقان نے ہادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، تمہارا بچہ صحت مند ہے، لیکن یاد رکھنا اسے اس دنیا میں جینے کے لیے کتنی قربانیاں دینی ہوں گی، اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہے۔ ہادیہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میری زندگی اور میری اولاد کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ آپ کی دی ہوئی تکلیفوں کا کفارہ شاید آپ کی پوری زندگی بھی ادا نہ کر سکے۔ فرقان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قریب آ کر کہا، تمہاری نفرت بجا ہے ہادیہ، لیکن یہ سچائی بھی اب تمہاری تقدیر کا ہی حصہ بن چکی ہے کہ تم اس بچے کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ میرا خون ہے اور مجھے بخوبی یہ معلوم ہے کہ تمہارے سسرال والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہادیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے ٹوکتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی ہوس پوری کر لی، اب کیا آپ اس بچے کا مقدر بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے جس راستے پر آپ مجھے چھوڑ کر آئے تھے اسی راستے پر واپس چلے جائیں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ فرقان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پشیمانی کی چمک ابھری، لیکن اس نے فوری طور پر ہی چھپا لیا اور ایک گہری خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایک ایسا تلخ ماحول چھوڑ گیا جو ہادیہ کے زخموں کو مزید کریت رہا تھا۔ فرقان کا دوبارہ کمرے میں داخل ہونا ہادیہ کے لیے کسی خوفناک ڈراؤنے خواب کی حقیقت بن جانے جیسا تھا۔ جیسے ہی فرقان کی نظر ہادیہ پر پڑی اس نے محسوس کیا کہ ہادیہ کا پورا وجود ایک دم سکڑ گیا ہے اور وہ اپنی چادر میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ درد سے زیادہ گہرا تھا۔ یہ خوف اس برادری کا نہیں تھا بلکہ اس بربادی کا تھا جو فرقان نے اس کی زندگی میں مچا دی تھی۔ ہادیہ کے لیے فرقان اب صرف ایک ڈاکٹر نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا بھیانک سچائی کی علامت بن چکا تھا جس نے اس کے کردار، اس کی عزت اور اس کی تقدیر کو تار تار کر دیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے محسوس ہوا کہ سانس لینا بھی دوبر ہو رہا ہے۔ ہادیہ کی یادداشت میں وہ منحوس رات ایک بار پھر زندہ ہو اٹھی۔ فرقان کی وہ وحشیانہ ہنسی، اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اور ہادیہ کی وہ بے بسی جو آج اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو جو اس کی آغوش میں سو رہا تھا مزید شدت سے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے فرقان کے وجود سے بچانا چاہ رہی ہو۔ اس کے پرانے زخم جو وقت کی دھول تلے دبنے کی کوشش کر رہے تھے فرقان کو دیکھتے ہی دوبارہ سے رست پڑ رہے تھے، اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل پر چھری چلا رہا ہو۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، آپ کیوں بار بار میرے سامنے آ رہے ہیں؟ کیا میری زندگی کو تباہ کرنے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ مجھے آپ کے سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جائیں۔ اس کی آواز میں موجود قرب اور خوف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ فرقان کی موجودگی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ فرقان ہادیہ کے الفاظ سن کر جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں ہادیہ کے لرزتے ہوئے وجود پر جم گئیں جس میں اسے اپنی درندگی کا عکس نظر آ رہا تھا، وہ جو اب تک اپنے پروفیشنل غرور اور اپنی سرد مہری کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس لمحے مکمل طور پر نڈھال ہو گیا۔ اس کے اندر کا انسان جیسے اس نے برسوں سے دفنا کر رکھا تھا اچانک جاگ اٹھا اور اسے اپنے گناہوں کا بوجھ پہاڑ کی طرح محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے کھینچا جیسے وہ اپنے ہی کیے پر خود کو سزا دے رہا ہو۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک تڑپ ابھری، ایک ایسی خواہش جو اب تک اس نے خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی، سب کے سامنے اپنا جرم قبول کر لینے کی خواہش۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کا اعتراف ہادیہ کے زخموں پر مرہم رکھ سکے گا یا اس کی توبہ صرف ایک دکھاوا ہوگی۔ فرقان نے اپنے کانپتے ہوئے لبوں کو سختی سے دبایا اور ہادیہ کی طرف ایک قدم بڑھایا، لیکن پھر رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے گناہ کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ الفاظ اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ توبہ کی ان الفاظ کو زبان پر لانے کے لیے تڑپ رہا تھا جو شاید اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے،
لیکن ہادیہ کی آنکھوں میں موجود خوف اسے خاموش کر رہا تھا۔ اسے اپنی توبہ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طویل اور صبر آزما قربانی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب اس مقام پر تھا جہاں اعتراف جرم اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ لیبر روم کے باہر کا منظر کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا۔ ہادیہ کی ساس اور سسر جو اب تک ہادیہ کی خیریت کے بارے میں سرد مہر تھے، جیسے ہی بچے کی پیدائش کی خبر ملی ان کی تیور ہی بدل گئے۔ ساس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہادیہ کی حالت پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر فوراً اپنی توجہ اس ننھے وجود کی طرف مبذول کر لی جو ہادیہ کی آغوش میں تھا۔ لاؤ یہ بچہ ہمیں دے دو، ساس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ تم تو خود نٹھا لو، اسے سنبھالنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب سے اس کی دیکھ بھال ہم کریں گے، یہ ہمارے گھر کا چراغ ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ ہادیہ جو ابھی درد کی شدت سے تھوڑی ہی سنبھلی تھی، یہ سن کر جیسے اندر تک کانپ گئی۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے مزید کھینچ لیا اور سسکتے ہوئے بولی، امی جی خدا کے لیے یہ میرا بچہ ہے، اسے مجھ سے دور نہ کریں، میں اس کی ماں ہوں، اس کے بغیر میں کیسے جیوں گی، مر جاؤں گی میں۔ سسر جو اب تک خاموش کھڑے تھے سرد لہجے میں بولے، ماں ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، تم ہمارے بیٹے کی بیوہ ہو اور تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ بچہ ہمارے خاندان کا وارث ہے اور ہم اسے تمہارے حوالے کر کے کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اسے ابھی ہمارے حوالے کر دو، یہی تمہارے اور اس بچے کے لیے بہتر ہے۔ ہادیہ کی بے بسی دیدنی تھی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر پڑی کمزور اور تنہا اپنے ہی سسرال والوں کے سامنے اپنے بچے کو بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کے پاس نہ تو کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی طاقت کہ وہ ان کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ فرقان جو یہ سب دروازے کے پیچھے سے سن رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ہادیہ کی آہیں اور اس کی بے بسی اس کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح چبھ رہی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی گناہ نے آج ہادیہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ اپنے ہی بچے کے حق کے لیے لڑنے کی بھی سکت نہیں رکھتی۔ کمرے میں موجود کشیدگی اور سسرال والوں کے ظالمانہ رویے نے فرقان کے اندر چھپے ہوئے مجرم کو مزید بے چین کر دیا۔ جیسے ہی ہادیہ کے سسرال والے کسی کام سے باہر نکلے، فرقان نے موقع غنیمت جانا۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور دوبارہ نیم وا کر کے ہادیہ کے قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کی نظریں ہادیہ کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے بستر کی چادر پر مرکوز تھیں۔ ہادیہ نے اسے دیکھتے ہی سہم کر بچے کو اپنی اوٹ میں کر لیا۔ فرقان نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکا دھیما اور قرب سے بھرپور رکھا۔ ہادیہ، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت کا حق حاصل ہے اور شاید یہ نفرت ہی میری اصل سزا ہے، لیکن جو کچھ تم آج سہ رہی ہو وہ میری وجہ سے ہے۔ ہادیہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا، اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرقان نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ تمہارے سسرال والے جو کچھ بھی اس بچے کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ میں جانتا ہوں، وہ اسے تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے وہ رات دیکھی ہے، میں نے وہ سب دیکھا ہے جو اس رات تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ میں اس سچائی سے واقف ہوں جو شاید دنیا کے لیے ابھی تک پردے میں ہے۔ وہ تھوڑا سا اور قریب جھکا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ میں اس بچے کو تم سے چھیننے نہیں دوں گا، لیکن مجھے ایک موقع چاہیے۔ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اس بچے کا باپ کون ہے اور وہ شخص کس حال میں ہے تو کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی؟ ہادیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے فرقان کچھ بہت بڑا چھپا رہا ہے، لیکن اس کی آواز میں موجود سچائی اور قرب نے اسے مبہوت کر دیا۔ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ اس رات کیا ہوا تھا جبکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے؟ فرقان نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن باہر سے سسرال والوں کے قدموں کی چاپ سن کر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پاس ابھی کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن حقیقت کا وہ بوجھ اس کے گلے میں ہی اٹک گیا، جیسے وہ شاید کبھی بھی مکمل طور پر بیان کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ فرقان کے نیم ادھورے اعتراف اور اس کے پراسرار جملوں نے ہادیہ کے اندر نفرت کی ایک نئی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس نے جیسے ہی فرقان کی باتوں میں جھانکا، اسے اپنے زخموں پر نم کاشی ہوتے ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کی زردی غصے کے سرخی میں بدل گئی اور اس کی کانپتی ہوئی انگلیوں نے بچے کو اور بھی شدت سے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ ہادیہ نے اپنی پوری قوت جمع کی اور کرخت آواز میں بولی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں دوبارہ آنے کی؟ اور یہ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں آپ کا سچ، آپ کی معافیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چند الفاظ میرے اس قرب کو مٹھا دیں گے جو میں نے 9 ماہ تک اپنی روح میں سہا ہے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی تندی تھی جس نے فرقان کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہادیہ نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے مزید کہا، آپ کو اس رات کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ اگر آپ وہاں نہیں تھے تو آپ اتنی تفصیل سے کیسے جانتے ہیں؟ کیا آپ بھی ان بھیڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے میری عزت کو نوچا تھا؟ آپ کی ہمدردی مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ خطرناک لگ رہی ہے۔ پلیز اپنی یہ جھوٹی توبہ اور یہ گھٹیا ہمدردی اپنے پاس رکھیں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، اتنی نفرت کہ شاید اب کوئی اور احساس میرے دل میں باقی ہی نہیں بچا۔ اگر آپ واقعی انسان ہیں تو یہاں سے چلے جائیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔
ہادیہ کے یہ الفاظ فرقان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سچائی کے کتنا قریب ہے، مگر ہادیہ کی آنکھوں میں لگی ہوئی شدید نفرت نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اس کا اعتراف اب صرف اسے مزید مجرم ثابت کرے گا۔ ہادیہ کا یہ رد عمل اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ ایک ایسی بند گلی میں کھڑا تھا جہاں نہ سچ بولنے کی گنجائش تھی اور نہ ہی خاموش رہنے کی ہمت۔ فرقان نے ایک بار ہادیہ اور اس کے ننھے بچے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہادیہ نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا، جیسے اس کے لیے فرقان کا وجود اس دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہو۔ ہسپتال سے رخصتی کا دن ہادیہ کے لیے کسی قید خانے سے رہائی جیسا تھا، مگر یہ آزادی اس کے لیے کسی نئی آزمائش سے کم نہ تھی۔ اس کے سسرال والے اسے اور ایک بچے کو بے جان چیز کی طرح گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کے گیٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہادیہ کا ایک ہاتھ بچے کو سنبھالے ہوئے تھا اور دوسرا اپنے درد زدہ وجود کو، جبکہ اس کی آنکھیں ہسپتال کی عمارت کی طرف آخری بار اٹھیں، جیسے وہ کسی ایسی جگہ کو الوداع کہہ رہی ہو جہاں اس کے وجود کے ٹکڑے بکھرے ہی پڑے تھے۔ فرقان ہسپتال کی اوپر والی منزل کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کھڑکی کے گرل پر تھے، جن کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی پورے سفید پڑ چکی تھیں۔ وہ دور سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا، جو ایک قسم پرسی کی حالت میں سسرال والوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر نیچے جائے، اس کے سسرال والوں کا راستہ روکے اور پوری دنیا کے سامنے چیخ کر کہہ دے کہ یہ بچہ اس کا ہے اور ہادیہ پر ہونے والے تمام مظالم کا اصل ذمہ دار وہ خود ہے، مگر اس کی جرأت جواب دے گئی تھی۔ وہ صرف ایک خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید حسرت تھی، حسرت اس رشتے کی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکا تھا، اور حسرت اس اولاد کی جسے وہ اپنی باہوں میں لینے کا حق کھو چکا تھا۔ جیسے ہی ہادیہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی ہسپتال کے احاطے سے باہر نکلی، فرقان کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو رہا ہے۔ وہ وہیں کھڑا رہا، ایک ایسی تنہائی میں جہاں اب صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، اور دور جاتی گاڑی کے دھوئیں میں اسے اپنے گناہوں کا سایہ لہراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہادیہ کے جانے کے بعد فرقان کا کمرہ اس کے لیے ایک ویران قید خانہ بن گیا تھا۔ ہسپتال کی کھڑکی سے اس نے جب تک گاڑی کو اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے ذہن میں ایک ہی دھن سوار تھی، اب مزید خاموشی اور بزدلی ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنی ڈیسک پر پڑے میڈیکل فائلز کو ایک طرف دھکیلا اور کرسی پر بیٹھ کر سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ کے سسرال والے اس بچے کو صرف ایک آلہ سمجھ کر استعمال کریں گے اور ہادیہ کو مزید اذیتیں دیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو پوچھا، جن میں اب پچھتاوے کی جگہ ایک عزم نور کی چمک تھی۔ اس نے ایک ڈائری نکالی اور اس پر ہادیہ کے سسرال کا پتہ اور ان کے بارے میں وہ تمام معلومات لکھنا شروع کی جو اسے اسپتال کے ریکارڈ اور ہادیہ کی گفتگو سے ملی تھی۔ وہ اب صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص بننے کا فیصلہ کر چکا تھا جو اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ اس کا منصوبہ بہت سادہ مگر پرخطر تھا۔ پہلا قدم ہادیہ اور بچے کی خفیہ نگرانی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں مداخلت کر کے انہیں مزید خوفزدہ کرے، لیکن اسے یہ یقین بھی دلانا تھا کہ ان پر کوئی بھی جسمانی یا ذہنی تشدد نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے ایک چھوٹی سے پرائیویٹ کلینک میں اپنے کچھ خدمات والے مفت فراہم کرے گا، جو ہادیہ کے گھر کے قریب تھا، تاکہ اسے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہاں پہنچنے کا بہانہ مل سکے۔ دوسرا قدم، قانونی اور سماجی تحفظ۔ فرقان نے سوچا وہ کسی ایسے وکیل سے رابطہ کرے گا جو عورتوں کے حقوق پر کام کرتا ہو، تاکہ اگر کبھی نوبت آئے تو وہ ہادیہ کو قانونی طور پر اپنے سسرال کے ظلم سے نکال سکے۔ اس کے پاس کچھ جمع پونجی تھی جس نے اسے اسی کام کے لیے مختص کر دیا تھا۔ سب سے اہم بات، وہ ہادیہ کے اعتماد کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ یہ کام مشکل ترین تھا کیونکہ ہادیہ کی نفرت اس کے لیے سب سے بڑی دیوار تھی۔ فرقان نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنا تمام تر نام ظاہر کیے بغیر ہادیہ کے لیے مالی امداد اور طبی سہولیات کا انتظام کرے گا، تاکہ وہ کم از کم جسمانی طور پر مستحکم ہو سکے۔ وہ اب اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک بنا چکا تھا، ہادیہ کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی اور اپنے خون کی اس امانت کی حفاظت، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پوری زندگی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ توبہ آسان نہیں، مگر اب یہی اس کی واحد پہچان تھی۔ سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ہادیہ پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے ایک چھوٹے سے حفظدہ کمرے میں ڈال دیا گیا جہاں اس کا واحد ساتھی اس کا بچہ تھا، لیکن وہ بھی سسرال والوں کے لیے صرف ایک وارث تھا۔ اس کی ماں کے جذبات کی وہاں کوئی قیمت نہ تھی۔ ساس کے تانے جیسے تمہاری اپنی کیا حیثیت، اب تو بس اس بچے کے صدقے میں گھر میں ہو، اور سسر کی سرد مہری ہادیہ کے لیے روز کا معمول بن گئی تھی۔ بچے کے لیے نہ تو مناسب خوراک تھی اور نہ ہی دوائیں، اور ہادیہ کا اپنا جسم کمزوری سے نڈھال تھا۔ تنہائی میں وہ اکثر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر روتی اور ایسے لگتا جیسے اس کے ارد گرد دیواریں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔
ادھر فرقان کی زندگی میں ایک خاموش انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اپنی پوری شناخت اور غرور کو چھوڑ کر ایک ہمدرد اور محافظ کے روپ میں ہادیہ کی زندگی میں داخل ہونے لگا۔ اس نے اپنا کلینک ہادیہ کے محلے کے قریب منتقل کر لیا اور ایک ایسے ڈاکٹر کے طور پر پہچانا جانے لگا جو غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ فرقان نے ایک مقامی لیڈی ہیلتھ ورکر سے دوستی کی اور اسے قائل کیا کہ وہ ہادیہ کے گھر جا کر اس کے اور اس کے بچے کی صحت کا باقاعدہ معائنہ کرے۔ وہ خود پر بس پردہ رکھ کر ہادیہ کے بارے میں بہترین خوراک، دوائیں اور پھر ضروری سامان بھجوانے لگا۔ کبھی کبھی وہ ہادیہ کی شدید بے بسی میں اسپتال یا کلینک کے چکر لگاتی تو فرقان اسے براہ راست نہیں ملتا، بلکہ وہ ایک محافظ کی طرح دور سے اس کی نگرانی کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ کے سسرال والے اسے اس گھر سے باہر نکلنے پر بھی طعنے دیتے ہیں، اس لیے اس نے ایک ایسا طبی مشورہ اور سہولت فراہم کی کہ جس سے اسے گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ہادیہ کے لیے صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک سایہ بن چکا تھا جو اسے سسرال کے طوفانوں سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ ہادیہ کا اعتماد بحال ہو، اور وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ہادیہ کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمدرد مسیحا وہی شخص ہے جس نے کبھی اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ فرقان کی یہ قربت ہادیہ کے لیے ایک ایسی ڈھال بن گئی تھی جس کی اسے اس کٹھن وقت میں اشد ضرورت تھی۔ ہادیہ کا دل کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھا جو بار بار دھوکے اور زخموں کی وجہ سے اب کسی پر بھی ہاتھ پر بھروسہ کرنے سے کتراتی تھی۔ اگرچہ ڈاکٹر فرقان کی طرف سے ملنے والی طبی امداد اور راشن نے اس کی عملی مشکلات کو کافی حد تک کم کر دیا تھا، مگر اس کے اندر کا خوف اب بھی زندہ تھا۔ جب وہ اس نامعلوم خیر خواہ کے بارے میں سوچتی تو اس کے ذہن میں فرقان کا وہ چہرہ گھوم جاتا جس نے اس کی زندگی میں طوفان برپا کیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی، آخر یہ شخص اتنا مہربان کیوں ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی اس کا اتنا مفت میں ساتھ دے سکتا ہے؟ اس کے شک کے تانے بانے اسے بار بار اس حقیقت کی طرف لے جانے لگے کہ شاید یہ بھی کوئی نیا چال ہے۔ ہادیہ اب ہر ہمدردی کے پیچھے ایک چھپا ہوا خنجر دیکھتی تھی۔ جب بھی اسے پتہ چلتا کہ کلینک سے دوبارہ اس کے لیے دوائیں یا ضروری سامان بھیجا گیا ہے تو اس کے دل میں تشکر کی بجائے ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی۔ اس کی ہچکچاہٹ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس ڈاکٹر کے آمنے سامنے بات کرنے سے بھی گریز کرتی۔ اگر کبھی ڈاکٹر فرقان کا یہ پیغام ملتا تو وہ اسے بھی بہت محتاط انداز میں ہی سنتی یا پڑھتی۔ اس کے لیے کسی پر اعتماد کرنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی کمزوری دکھائی یا کسی کے سہارے کو قبول کیا تو سسرال والے اسے اسی کا بہانہ بنا کر بچے کو اس سے دور کر دیں گے۔ اس کی خاموشی، ہچکچاہٹ ایک ایسی دیوار تھی جس کے پیچھے وہ اپنے بچے کو چھپائے ہوئے تھی، اور ڈاکٹر فرقان کے لیے یہ دیوار عبور کرنا اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہادیہ کے قریب تو آ رہا تھا، مگر ہادیہ کی روح ابھی بھی اس کے ہر قدم پر شکی اور محتاط تھی۔ ایک طوفانی رات جب بارش زوروں پر تھی، ہادیہ کے گھر کا ماحول مزید خراب ہو گیا۔ سسرال والوں کی بے رخی اور غفلت کی وجہ سے بچے کو اچانک تیز بخار نے آ لیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں جانے لگا۔ ہادیہ چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلی، لیکن اس کے سسر نے دروازے پر تالا ڈال کر اسے تنبیہ کر دی کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیسے ضائع ہوں گے۔ ہادیہ کی چیخیں اور بچے کی مدھم ہوتی سانسیں اس گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اپنی بے بسی اور خوف سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیر زخمی ہو گئے، مگر اس کی نظر صرف بچے پر تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے قریب ہی موجود اس چھوٹی سی کلینک کی طرف بڑھی جہاں ڈاکٹر فرقان اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ کلینک کے سامنے پہنچتے ہی ہادیہ گر پڑی۔ فرقان جو اس وقت بھی کلینک پر ہی بیٹھا اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا، ہادیہ کی چیخ و پکار سن کر فوراً باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ہادیہ بارش میں بھیگی ہوئی، ادننگی اور خون آلود پیروں کے ساتھ اپنے بچے کو سینے سے بھینچے ہوئے کھڑی ہے۔ فرقان کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر پتھرا گئیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بچے کو ہادیہ کی گود سے لیا اور اندر لے گیا۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اس نے فوری طور پر بچے کو آکسیجن اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا شروع کر دی۔ وہ مسلسل ہادیہ کو دلاسے دے رہا تھا، گھبراؤ مت ہادیہ، کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں ہوں۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا قرب اور تڑپ تھی جو ہادیہ کو ہمیشہ اس کے قریب لانے کے بجائے اسے دور کر دیتی تھی۔ اس لمحے ہادیہ کے پاس نہ بولنے کی ہمت تھی اور نہ ہی نفرت کرنے کا وقت۔ وہ بس ایک مجسمہ بنی اپنے بچے کو بچتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ فرقان اپنے اندر کی ساری مہارت اور جذبات کو یکجا کر کے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے موت سے لڑ رہا تھا۔ بچے کی حالت سنبھلنے کے بعد کلینک کے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ہادیہ جو ابھی صدمے اور تھکن سے نڈھالتی صوفے پر بیٹھتے ہوئے فرقان کو دیکھ رہی تھی۔ فرقان کی آنکھوں میں وہ درندگی کہیں دور تک نظر نہیں آئی تھی جو اس نے اس منحوس رات دیکھی تھی۔ اس کے برعکس اسے وہاں ایک عجیب سی فکر، ایک ایسی بے چینی نظر آئی جو کسی کے لیے جان دینے کو تیار شخص کی ہوتی ہے۔ جب فرقان نے بچے کو احتیاط سے ہادیہ کی گود میں دیا تو اس کے ہاتھ تھوڑے سے لرزے۔ یہ لرزش پیشہ وارانہ نہیں بلکہ کسی ندامت بھرے انسان کی تھی۔ ہادیہ نے دبے لفظوں میں پوچھا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟
میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہوں۔ فرقان نے اس کی طرف دیکھے بغیر میز پر رکھے سامان کو سمیٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی انسان اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کے لیے بھی صرف ایک سایہ بن جانا ہی کافی سمجھتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میرا ماضی سیاہ ہے، مگر میرا آج شاید اس سیاہی کو دھونے کے لیے ایک ناکام کوشش ہے۔ اس کے لہجے کی سچائی نے ہادیہ کے دل کی دیواروں میں ایک درار ڈال دی۔ وہ جو اب تک ہمدردی کو ایک جال سمجھتی تھی، پہلی بار اسے فرقان کے کردار میں ایک تبدیلی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس رات خون میں لت پت تھی اور فرقان اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا، لیکن آج وہی شخص اس کے بچے کو زندگی دینے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر چکا تھا۔ اسے فرقان کے چہرے پر وہ تکبر نظر نہیں آیا جو اس کی شخصیت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہادیہ کا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ وہ ابھی اس پر مکمل بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کیا واقعی کو اتنا بدل سکتا ہے؟ کیا یہ پچھتاوا ہے یا کوئی نیا کھیل؟ اس کے اندر کا یقین اور شک ایک دوسرے سے دست و گریباں تھا۔ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے۔ اس نے پہلی بار فرقان کی آنکھوں میں ایک ایسی حقیقت دیکھی جو اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ شاید اس کی زندگی کی اس تاریک باب میں کوئی تو ایسی سچائی بھی ہے جسے وہ ابھی تک جان نہیں سکی۔ وہ اب اسے صرف ایک مجرم نہیں بلکہ ایک ایسا شخص دیکھ رہی تھی جو خود اپنی ذات کے جہنم میں جل رہا ہے۔ کلینک کے اس خاموش کمرے میں جہاں ہوا بھی ادویات کی ہلکی سی مہک بسی ہوئی تھی، فرقان کی کیفیت کسی مجرم سے زیادہ ایک بے بس باپ جیسی تھی۔ جس نے اسے ہادیہ کی گود میں سوئے ہوئے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھا جسے وہ برسوں سے دبا کر بیٹھا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کے وجود کو وہ کبھی اپنی رسوائی کا سبب سمجھتا تھا، مگر آج وہی وجود اس کے لیے زندگی کی واحد روشنی بن چکا تھا۔ اس کے اندر اب یہ نفرت نہ تھی اور نہ ہی کوئی انا، صرف ایک غیر مشروط محبت تھی جو اسے بچے کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ فرقان نے بچے کے معصوم ہاتھوں کو دور سے دیکھا جن میں اس کے اپنے خون کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ شدت سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس بچے کو ذرا بھی خراش آئی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ اس کا تحفظ کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اب ہر لمحہ ہادیہ کے گرد ایک ایسے حصار کی طرح موجود رہنا چاہتا تھا جسے کوئی ظالم ہاتھ سے نہ چھو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ سسرال والے اس بچے کو صرف ایک مہرہ سمجھتے ہیں اور یہی بات اسے اندر سے جھنجھوڑ دیتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیسے وہ اس بچے کے لیے ایک سایہ بن کر رہے، اسے وہ تمام خوشیاں اور تحفظ دے سکے جس کا وہ حقدار ہے۔ فرقان میں دل میں اب یہ خواہش نہیں تھی کہ بچہ اسے باپ کہے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ بچہ سلامت رہے، ہنسے اور پھلے پھولے۔ وہ ہادیہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں اقرار جرم بھی تھا اور اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا عزم بھی۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر اپنے ماضی کے گناہوں کی سیاہی کو دھوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہ ننھا وجود ہی اب اس کی توبہ کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ ہادیہ کے سسرال والوں کی ہوس اور حسد کا دائرہ دن بدن تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہادیہ کو کہیں نہ کہیں سے طبی اور مالی مدد مل رہی ہے اور اس شک کی سوئی ہادیہ کے کردار کی طرف گھوم رہی تھی۔ ایک دن سسرال والوں نے ایک گھناؤنی سازش تیار کی۔ انہوں نے ہادیہ پر کسی اجنبی سے تعلق رکھنے کا الزام لگا کر اسے اور بچے کو گھر سے نکالنے اور بچے کو چھین کر کسی اور کو بیچ دینے کا منصوبہ بنایا۔ ہادیہ کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا گیا تاکہ محلے والے اس کی بدنامی کی گواہ بن سکیں۔ فرقان جو پہلے ہی کسی انہونی کے ڈر سے اس کے گھر کے قریب موجود تھا، یہ سب دیکھ کر لرز اٹھا کہ سسرال والے کتنے سنگ دل ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی تمام تر طاقت، اثر و رسوخ اور اپنی پیشہ ورانہ وقار کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سامنے آئے تو اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، مگر ہادیہ کی عزت اور بچے کی جان اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔ فرقان نے ہادیہ کے گھر کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں سسرال والے ہادیہ کو کھینچ رہے تھے اور ساس بچے کو چھیننے کے لیے اسے نوچ رہی تھی۔ فرقان نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور سسرال والوں کو ہادیہ سے الگ کر دیا۔ اس نے نہ صرف انہیں دھمکایا بلکہ پولیس کو بھی پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں سب کو للکارا، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس معصوم ماں اور بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں جانتا ہوں تم سارے کالے کرتوت، اور اگر آج کے بعد تم نے ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں تمہارے خلاف وہ قانونی کارروائی کرواؤں گا کہ تم لوگ عمر بھر بھی اپنی شکل نہیں دکھا سکو گے۔ فرقان نے اپنی طاقت کے زور پر ہادیہ کو ان بھیڑیوں کے چنگل سے آزاد کروایا۔ ہادیہ جو زمین پر گری ہوئی تھی، حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فرقان نے اسے اٹھایا، بچے کو محفوظ کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا جس نے اسے مجرم سے محافظ کے مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس دن فرقان نے اپنی طاقت کا استعمال صرف اور صرف ہادیہ کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے کیا، اور اس کے اس عمل نے سسرال والوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ فرقان نے جس طرح اس دن ہادیہ کو بچایا اور جس طرح اس نے ہادیہ کے سسرال والوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہونے کی جرت کی، اس نے ہادیہ کے دل میں سوالات کے انبار لگا دیے۔ وہ اس پراسرار ڈاکٹر کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو اٹھی جو اتنی گہرائی سے اس کی زندگی کے تار پود سے واقف تھا۔ ہادیہ نے جب چپکے سے فرقان کی کلینک کے کاغذات اور پرانی فائلوں کو ٹٹولا تو اسے وہ سچائی مل گئی جس سے فرقان اسے برسوں سے بچا رہا تھا۔ ان دستاویزات میں وہ ثبوت موجود تھے جو اس رات کے بھیانک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جب ہادیہ کو یہ یقین ہو گیا کہ جس شخص کو اپنا مسیحا سمجھنے لگی تھی
اصل میں وہی اس کی زندگی کو برباد کرنے والا مرکزی کردار ہے۔ تو اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ صدمے کی ایسی کیفیت میں ڈوب گئی کہ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ کئی گھنٹوں تک ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اس کے لیے یہ تسلیم کرنا محال تھا کہ جس نفرت کے سمندر میں وہ برسوں سے جل رہی تھی، اس کا سبب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فرقان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہادیہ تک حقیقت پہنچ چکی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ہادیہ کے چہرے پر وہ وحشت دکھائی دی جو اس کے گناہوں کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ ہادیہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان ثبوتوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کی زبان گنگ تھی۔ فرقان نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن اس نے اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ جانتا تھا کہ معافی مانگنا اب صرف ایک رسمی اور بے معنی عمل ہوگا۔ ہادیہ کے اس کرب کے سامنے لفظوں کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ فرقان نے اپنی آنکھوں میں ایک ٹھوس عزم لیے سر اٹھایا اور پرسکون لہجے میں کہا کہ وہ اب ہادیہ سے معافی کا طلبگار نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا جرم ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہادیہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے کیے کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس نے اپنی جائیداد، اپنا مستقبل اور اپنی تمام تر توانائیاں ہادیہ اور اس کے بچے کے نام وقف کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب اپنی توجہ اور توبہ کو الفاظ نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنے کے لیے کسی بھی تاریک راہ پر چلنے کے لیے تیار تھا، تاکہ ہادیہ کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے ظلم کے بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ ہادیہ کے لیے یہ فیصلہ کسی پہاڑ کو سر کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ ایک طرف اس کا ٹوٹا ہوا دل تھا جو فرقان کے نام سے ہی کانپ اٹھتا تھا، اور دوسری طرف اس کے بچے کا مستقبل تھا جس کا سایہ اب صرف اور صرف فرقان کی حمایت میں ہی محفوظ نظر آ رہا تھا۔ سسرال کے ظلم سے نکل کر وہ اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور تھی کہ اس کے بچے کی بقا اور سکون اسی شخص کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے فرقان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب اپنی ہی ذات کے لیے کوئی امید نہیں بلکہ صرف بچے کی حفاظت کا جنون تھا۔ ہادیہ نے اپنی انا اور نفرت کو بچے کی ہستی مسکراتی زندگی کے سامنے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ فرقان کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں قبولیت سے زیادہ ایک سمجھوتا تھا، لیکن یہ سمجھوتا بچے کی سلامتی کی ضمانت تھا۔ فرقان کے لیے یہ لمحہ زندگی کی سب سے بڑی امتحان گاہ تھا۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما تو اسے وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی جو برسوں کے پچھتاوے کے بعد پہلی بار ملی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، مگر یہ ماضی کو مٹا کر نہیں بلکہ اسے ایک قبر میں دفن کر کے شروع ہو رہی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے عہد کیا کہ اب ماضی کے وہ سیاہ دن اور فرقان کے وہ بھیانک گناہ کبھی بھی ان کے درمیان نہیں آئیں گے۔ فرقان نے اپنی زندگی کا مقصد ہادیہ اور بچے کے ہر غم کو مٹانا قرار دیا، اور ہادیہ نے اپنے دل کے زخموں کو وقت کے دھارے میں بہا دینے کا ارادہ کیا۔ وہ اب ایک ایسی راہ پر تھی جہاں نفرت کی جگہ ذمہ داری نے لے لی تھی۔ ماضی کی غلطیاں اب صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھیں، اور ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا تھا جس کی بنیاد توبہ، کفارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ دیانت دارانہ وابستگی پر رکھی گئی تھی۔